یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نشست جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اب اس میں سوال اور جواب کا ایک سلسلہ جو پہلے کہا گیا تھا وہ ابھی باقی ہے، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہو وہ یہاں پر آئیں اور اپنا سوال یہاں پر پیش کریں، اور امید ہے کہ ان کا جواب دیا جائے گا. سر میں بعض جو یہاں پر مقالات پڑھے گئے تھے سائنس کے تعلق سے، میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر وہ اس کو پیش کروں. ایک اس میں ذرا سا تبصرہ بھی ہے یا اپنی احساسات ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے، اور معجزہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی جب بھی آتا ہے تو وہ انسانوں کے مذہب کو اور عقیدے کو بدلنے کے لیے آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے. کسی سے کہا جائے کہ تم میرے کہنے سے اپنا عقیدہ بدل دو، اپنا مذہب بدل دو، تو اس کے لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اس کو بدل نہیں سکتا. ہر شخص کو اس کا مذہب کتنا عزیز ہے. ابھی ہم اپنے آپ کو اس پر دیکھیں کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی بات کے لیے ہم کہیں کہ تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تم اس کو بدل دو، اب عبادت میں یہ تبدیلی کر دو، تو اس کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہوتا. اور مذہب بدلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی نہ کوئی ایسی دلیل دے کر کے ہی بھیجا تھا، تاکہ جب وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا لوگوں کے سامنے اعلان کرے تو جب لوگ اس کی بات کو آنکھ بند کر کے مان نہیں لیں گے کہ تم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا تم نبی ہو. اس سے تو دلیل جو ہے طلب کرنا، یہ جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے، کسی کی اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اطمینان کر لے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی کتنے ہی اچھی خبر لے کر کے آئے آپ تحقیق کر لو. تو جو نشانی جتنے بھی انبیاء آئے ان کو وہی نشانیاں دی گئیں جن میں ان کی قوم کو کچھ نہ کچھ مہارت تھی. اگر وہ مہارت نہیں ہوگی تو وہ اس دلیل کو کس طریقے سے جج کریں گے کہ ان کی یہ دلیل صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. کوئی ایسی دلیل دینا جس میں اس قوم کو مہارت ہی نہ ہو، وہ دلیل تو ان کے سامنے بیکار ہوگی. اسی لیے ہم کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دلیل دی گئی تھی جس میں ان کی قوم کو ایک مہارت حاصل تھی. اسی بنیاد پر، اپنی مہارت ہی کی بنیاد پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ بے شک اللہ ہی کی مدد ان کو حاصل ہے، یہ ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ کے رسول کو جو معجزہ دیا گیا وہ صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی زبان، فصاحت اور بلاغت. اس لیے کہ اہل عرب کو صرف قرآن عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہی تھی، اس کے علاوہ کوئی سائنس کے تو وہ ماہر نہیں تھے، نہ کسی دوسری چیزوں میں ان کو مہارت تھی. تو اللہ کے رسول کو رسول ہونے کا فیصلہ کس بات پر کر سکتے تھے؟ صرف اور صرف زبان ہی کی بنیاد. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے منکرین. سر میں ابھی بس سوال اپنا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انتم عالم بامور دنیاکم. اللہ کے رسول کے سامنے ایک معاملہ آیا جو سائنس سے متعلق ہے، پھلوں کی تدبیر جس کو آپ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس سے انکار کیا. تو اچھا، معجزہ تو اس وقت مفید ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد پھر اب معجزہ سامنے آ رہا ہے. سب سے زیادہ ضرورت تو اللہ کے رسول کو اس زمانے میں تھی. اس میں علامہ ابوالکلام آزاد نے بہت سخت گرفت بھی کی ہے سائنسی اس میں، کہ کیا یہ معاملہ ہے کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو ابھی پوشے پر راز میں تھیں اور 1400 سال کے بعد وہ چیزیں اب لوگوں کو سامنے آ رہی ہیں. تو جن لوگوں نے آپ ہیں جن لوگوں نے سائنسی اس پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا اس کی اہمیت آپ بتا دیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بہت بنیادی بات ہے کہ سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کے بعد سلسلہ نبوت کا ختم نہیں ہوا تھا. حضور نبی اکرم نبی آخر الزمان ہیں، لہذا قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بننا تھا. تو آپ کی پہلی بات آدھی رہی، یعنی عرب کے لوگوں کے لیے ایک نبوت تھی، بے شک دو آپ کی ہیں، جیسے اس لیے کہا جاتا ہے. ایک ان لوگوں کے لیے خاص بے شک تھی، یعنی جو وہاں کے لوگوں کے لیے تھی، ان کے لیے ایک پہلو تھا. لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی تو حضور کی نبوت رہنی چاہیے. تو قیامت تک کے لیے حضور کی نبوت کو ثابت کرنا تھا. تو اس کے بعد جو کچھ بھی آنے والا تھا، اور اس کے بعد کیا آنے والا تھا میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ انکار کر سکتے ہیں سائنس سے؟ کیا
کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا انقلاب یہ دنیا میں جو آیا ہوا ہے نالج ایکسپلوژن میں، یہ ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک ہے، تو اور علوم کا ہے، دوسرے علوم کا بھی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، میں صرف سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب اور دوسرے علوم کا بھی ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب کریم نے قرآن پاک میں وہ تمام معجزات کو سمو لیا، چاہے اس کا نام کچھ بھی دے دیا جائے، تو علمی اور جتنے بھی آئے. تو مطلب وہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو نبی خاتم کو دیا جانے والا معجزہ تھا، اور نبی خاتم کے لیے ہر وہ چیز آنی چاہیے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کو سوال اٹھائیں گے کہ اے نبی اکرم آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں تو ثابت کیجئے. تو آج کے زمانے کے لوگ بھی تو کہیں گے ثابت کیجئے. آپ اس زمانے کے لوگ تھوڑی کہہ رہے تھے، میں بھی کہہ رہا ہوں ثابت کیجئے. تو آج کے ثابت کرنے کے لیے مجھے تو چاہیے ایسا ہی معجزہ. دو چھوٹے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلے مقالہ نگار سے کہ ہم اصرار کیوں کرتے ہیں کہ صرف ادبی ہی معجزہ ہے اور معجزے نہیں ہیں. اگر انکار ہم نہ کریں، یہ کہیں کہ قرآن کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، خاص طور سے ادبی اعجاز ہے. آپ کی بات سے لگا کہ مولانا فرائی نے دوسرے تمام اعجاز کے پہلوؤں کا انکار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف ادب ہی معجزہ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ دوسرے شاید ڈاکٹر عبید اللہ فیض صاحب سے غالباً یہ سبقت لسانی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں 300 آیتیں وراثت کے بارے میں ہیں، اس پر لوگوں نے خوب لکھا ہے. تو قرآن میں تو 3 آیتیں ہیں زیادہ، اور آگے پیچھے کی آیتوں کو ملا لیں تو شاید 8-9 آیتیں ہوں گی جو کل پورے قرآن میں ہیں، اور جو وہ سورہ النساء ہی میں ہیں. لیکن شاید انہوں نے سبقت لسانی سے 300 آیتیں کہہ دیا. اصل میں نے اپنے مقالے کے دوران ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیات کا ذکر کیا ہے. ایک آیات وہ ہیں جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو رہتی دنیا تک کے لیے جتنے انسان بھی آئیں گے ان کے لیے دلیل ہیں، اور وہ آفاق و انفس کی دلائل جو ہے وہ سائنسی بھی ہیں اور غیر سائنسی بھی ہیں. دوسری نشانی وہ ہے جو رسالت کی دلیل کے طور پر دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے رسول جب آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو مخاطب کرتا ہے، اور تحدی کی گئی، اس قوم کو چیلنج کیا گیا. چیلنج چونکہ اس قوم کو تھا اور وہ قوم زبان و بیان میں مہارت رکھتی تھی، اس تحدی کی وجہ سے یہ پوری بحث شروع ہوئی. معجزے کی جو بحث شروع ہوئی وہ تحدی کی وجہ سے، چونکہ ان کو چیلنج کیا گیا کہ کوئی سورہ لا کے دکھاؤ. وہ سورہ ظاہر ہے وہ کوئی تعلیمات، نظریہ، اصول، سائنس، فکر یہ سب وہ نہیں جانتے تھے، نہ پیش کر سکتے تھے. وہ اگر پیش کر سکتے تھے تو زبان و بیان کا کوئی ٹکڑا پیش کر سکتے تھے، کوئی ایسا ٹکڑا جس میں وہ قرآن مجید کی برابری کرتے یا اس سے کوئی جو بھی چیلنج تھا ان کے سامنے وہ اس کو دور کرتے. تو اسی وجہ سے اس تحدی اور چیلنج کی وجہ سے یہ زبان و بیان کا معجزہ ہے. اور مولانا فراہی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ادبی اور بلاغی پہلو سے معجزہ ہے. یہ آیات ہیں. پہلے تو مولانا فراہی اس کے قائل نہیں ہیں کہ اس کو معجزہ کہا جائے، وہ کہتے ہیں آیات ہیں. اور آیات 2 طرح کی ہیں، ایک آفاقی و انفسی آیات ہیں اور ایک آیات یہ ہے جو رسالت کے لیے دلیل کے طور پر دی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں اسی لیے وہ ہے. اب اگر اس پہ کوئی